السلام علیکم، کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اچھا، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سول ہاسپٹل کی. جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لیٹ نائٹ اپنے اٹینڈنس لائن جو بیٹھے ہوئے تھے. تو اپنا ایک ہاسپٹل کا میرا جانا اکثر ہوتا ہے. ہاسپٹل میں سرکاری ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو دیکھنے کے لیے. تو میں ابھی وہاں گیا تھا ہاسپٹل، اور جو میں نے وہاں چیزیں دیکھی، جو لوگوں کی تکلیف تھی، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ کوئی سرکار اس پہ ایکشن لے. جو کنسرن ڈپارٹمنٹ یا کنسرن افسران یا منسٹرز ایکشن لیں. لاسٹ والی ویڈیو جو تھی اس کے بعد میری ویڈیو پہ تو نہیں، ویسے ہی جو ابھی ہمارے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں باقر صاحب، انہوں نے ویسے ہی وہ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے اس کے بعد ہی جو ہے وہ نکلے پورے دورے پہ، اور وہ بھی سرپرائز وزٹ پہ نکلے. اور انہوں نے حیدرآباد آگے سے جا کے تمام ایم ایس کو، تمام ہیلتھ کی جو ہے نا ان کے تمام افسران کو سسپینڈ کر دیا. ایم ایس کو، سب کو، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. پورے یہاں سے وہاں تک جب انہوں نے سرپرائز وزٹ کی اور ہاسپٹلس کی حالت دیکھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر ٹریٹمنٹ کیا، یہاں بندہ بچ کیسے جاتا ہے، وہ حیرت تھی انہوں نے. تو انہوں نے تمام لوگوں کو سسپینڈ کیا، جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ منسٹر بھی جو ہے وہ ان سے کافی ناراض رہے، سی ایم صاحب سے. اور کچھ میٹنگ میں شرکت بھی نہیں کی انہوں نے، کہ یہ سرپرائز وزٹ میری مجھ سے پوچھے بغیر یا مجھے اعتماد میں لیے بغیر وہ انہوں نے کیوں کیے سرپرائز وزٹ. تو کچھ بہتری ہاسپٹل میں بھی آئی ہے، اور کراچی کے ہاسپٹل میں بھی کچھ حد تک بہتری آئی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے کافی بہتری آئی ہے، کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. وہ افسران جو کام کرنا چاہتے تھے وہ افسران اب کام کر رہے ہیں، اور جو افسران کام کرنا نہیں چاہتے تھے، جو پولیٹیکل بیسس پہ پوسٹنگ ٹرانسفر لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی بس بیٹھے ہوئے گھر پہ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو اور ہم واپس سیٹ پر آئیں، اور جو پھر وہ جنہوں نے لوٹ مچانی ہے وہ لوٹ مچائیں. ٹھیک ہے، لوٹ وہ مچائیں گے، تکلیف میں آئے گی عوام غریب، جو کہ ایز یوزول آتی ہے. تو ابھی ہاسپٹل کی جے پی ایم سی میں بھی جانا ہوا، وہاں پر کچھ چیزیں کافی بہتر ہوئی ہیں. اندر اسٹاف آ گیا ہے جو نہیں تھا، تو چیزیں بہت پرابلم تھیں. لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ حد تک بہتر کرنے والی ہیں. وہ ہاسپٹل کی مینجمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کرے. ٹھیک ہے، بہتر ان اے سینس ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے وہاں پر ایک او پی ڈی میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اکثر ہم بھی سب یہ کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہاں سرکاری ہاسپٹل میں تو 2 منٹ بھی ہارڈلی نہیں دیکھتے، اور چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ یہ کریں، اس طرح کریں. جبکہ جو جب بھی پرائیویٹ کلینک کہیں کرتے ہیں تو بڑے ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہیں بہت کم. ٹھیک ہے، اب پیشنٹ وہ ایک دن میں 800 600 700 800 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک شفٹ میں. مقصد پورے دن میں نہیں دیکھ رہے، وہ ایک شفٹ میں 700 800 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیں اگر 800 پیشنٹ کو اگر آپ کریں کہ کتنا ایک پیشنٹ پہ ایوریج آئے گا، تو وہ اسی طرح آئے گا. 1 منٹ بھی شاید پورا نہیں آئے گا. وہ جس طرح وہ دیکھتے ہیں ان کی شاباش ہے. تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پر او پی ڈی سسٹم مختلف، ایک ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا، سرکاری ہاسپٹل میں او پی ڈی سسٹمز کو تھوڑا انکریز کریں، اور وہاں ڈاکٹرز کے اوپر یا پیشنٹس کو اتنی پرابلم نہ ہو، اس پہ تھوڑا سا توجہ دی جائے. اس کے اوپر آگے سوری ڈسٹربنس ہو گئی تھی. تو یہ ڈاکٹرز کا بہت وہاں ایشو ہے. ڈاکٹرز بہت کم ہیں، اور اتنا پریشرز ہاسپٹل پر ہے کہ پیشنٹ کے اوپر پیشنٹ ہے. او پی ڈی الگ ہے، ڈپارٹمنٹس میں دوسرے الگ ہے. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے. دوسرا جو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے اسٹریچرز جو ہے نا وہ بہت بری حالت میں ہیں، اسٹریچرز اور ویل چیئر. اور مینجمنٹ کو ایک اور میسج بھی یہ تھا کہ جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو سب چیزوں کا خیال رکھا کریں، جن لوگوں سے پوچھا ضرور کریں. جو اب ایشو کیا ہے کہ وہاں پر آپ کی جو اسٹریچرز ہیں وہ پہلے ہوتی تھیں، اس پہ میٹرس ہوتا تھا نا، اسٹریچر کے اوپر میٹرس ہوتا تھا. تو میٹرس لوگ جب پیشنٹ آتا تھا اس کو لٹاتے تھے اور وہ لے جاتے تھے کنسرن جگہ پہ. اب ہوا کیا ہے کہ وہاں پر آپ نے میٹرس تو ہٹا دیا، وہ دوسرے جو این جی اوز ہیں انہوں نے وہاں پر اسٹریچر لے لیا. آپ کی سرکار کی اسٹریچر ختم ہو گئی ہیں ادھر، اور ویل چیئر بھی ختم ہو گئی ہیں. آپ کا یہ بجٹ بچ کے پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے، وہ واللہ عالم. اب وہ اسٹریچرز آپ کی جو ہے اسٹیل کی ویل چیئرز ہو گئی، اسٹریچرز ہو گئی ہیں. اب اسٹریچرز کے جو نیچے جو ویل لگے ہوئے نا، اس میں پہلے ربڑ ہوتی تھی ان ویلز کے نیچے. اب وہ ربڑ بھی نہیں ہے، وہ جسٹ لوہا ہے اس کے نیچے. اب لوہا ہے. میں وہاں ایمرجنسی میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی بری حالت، پیشنٹ آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ملٹیپل انجریز کے ساتھ آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں لے کر آتا ہے. تو
اب وہ جو اسٹیچرس پہ جس وقت جا رہا ہوتا ہے، ایک تو وہ پہلے ہی اپنی چوٹ سے نا اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ نے جو پہلے جو فرش ہوتے تھے اندر کے ای آر کے جانے کے یا ای آر کے باہر مقصد جب بندہ ایمبولینس جہاں سے ڈراپ کرتی ہے اس کو لے کے جانے کی، اب وہاں پر آپ نے اینٹس والے جو آج کل روڈ چل رہے ہیں نا، برکس والے، وہ آپ نے وہاں بنا دیے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ جتنی اس کو ایکسیڈنٹ کی تکلیف نہیں ہوتی نا، جتنی وہ اتنی اس کو وہاں سے ایمرجنسی تک پہنچانے کے لیے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں سے رگڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے ویل ٹک 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 اس میں لگ رہے ہوتے ہیں، اور لگنے کے بعد جو پیشنٹ کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ یہ ایمرجنسی کے باہر کسی کی اللہ نہ کرے کبھی کھڑے ہوں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ایکسپیرینس ہوگا، سرکاری ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر لوگ بہت شدید تکلیف میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کا اٹینڈنٹ پھر ظاہر سی بات ہے غصے میں دوسرے پہ چیخ رہا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اٹینڈنٹ چیخ رہا ہے۔ تو یہ تکلیف ہے مینجمنٹ کو تھوڑا سا ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں الگ ہی، کوئی بڑی چیز پہ تو میں جا ہی نہیں رہا، وہ بہت ساری چیزیں اگر جاؤں گا تو اس میں کافی سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یہ جسٹ چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ اتنا بجٹ نہیں لگے گا، خیال کرنا چاہیے چیزوں کے اوپر۔ اور ایمرجنسی کو تو آپ بہتر کریں، ایمرجنسی آپ کی کچھ ہاسپٹل کے علاوہ اتنی خراب ایمرجنسیز ہیں کہ وہاں آپ ایک سیکنڈ بیٹھ نہیں سکتے، وہاں کا انوائرمنٹ اتنا خراب ہے، وہاں اسمیلز اتنی آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پر چیزیں اتنی پڑی ہوتی ہیں، وہاں پر ہاؤس کیپنگ آپ کا بالکل فیل ہے ادھر نا، اور ہاؤس کیپنگ بھی واقعی ساری مانتا ہی نہیں ہے۔ اب کیا کہیں، سارے اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ ہوئے ہوئے ہیں، جو میرٹ پہ اگر ہو تو وہ کام کرے نا۔ اب وہ لوگوں نے کہا ہے کہ بابا سرکاری نوکری چاہیے، اے گریڈ کی ملے لے لو، اب وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اے گریڈ والا جو آگے بیٹھ جاتا ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا، وہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ وہ پیسے دے کر آیا ہے، پولیٹیکل گراؤنڈ پہ آیا ہے، وہ زیادہ کچھ کرو تو اپنی پارٹی سے فون کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آج کل حالت ہے، جیسے سرکاری اور ڈپارٹمنٹس کی ہے اس طرح ہاسپٹل میں بھی ایسی ہوگی، ایم ایس مجبور ہوں گے، ٹھیک ہے، ذرا سا کچھ کرو تو وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہاں سے فون کرا دیتے ہیں، وہ پھر ایم ایس ان سے ایکسکیوز کرتا ہے، پھر اگلی بار اس اسٹاف کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، ٹرانسفر بھی نہیں وہ بیچارہ وہ کر سکتا اس کا، تو بہت زیادہ ہی برا حال ہے۔ ابھی یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ افسران جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کو تن کے رکھنا ہے ان کو تن کے رکھ بھی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا زیادتی ہو رہی ہو، لیکن کافی جگہوں پہ میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے، تمام ڈی سی صاحبان سندھ میں جو کرنا چاہتے ہیں 100% میں سے، لیکن میکسیمم وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر بھی رہے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں، لوگوں پہ چالان بھی کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ بہتری لگ رہی ہے فی الحال۔ یہ تو ایک ٹیمپرری بہتری ہے سندھ کے اندر، 100% تو نہیں، کچھ حد تک بہتری ہے، لیکن سی ایم صاحب کے جو ایکشنز ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھے طریقے سے وہ چیز کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی تو پھر ہی وہی سیٹ اپ ہو جائے گا، لٹ کے کھائیں گے، دبا کے جو مرضی ہے پوسٹنگیں لیں گے اور اپنے منمانی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی آپ نے بالکل اگر کسی نے کھانا ہے افسر نے تو یار کھائے، لیکن کچھ تھوڑا سا بہتر کرے، پھر ہم یہی لوگ، میں بھی اور جتنے ہمارے سندھ سے لوگ جاتے ہیں پنجاب میں، وہاں جا کے پکچرز اتارتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یار کتنا اچھا ہو گیا، کاش ہمارا سندھ بھی اتنا اچھا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہاں کے افسران اپنے صوبے سے نا تھوڑے سیریس ہیں، وہ اپنا خیال بھی کرتے ہیں، واللہ عالم کھاتے ہوں گے یا نہیں، لیکن وہ کچھ اپنے صوبے کے لیے سوچتے بھی ہیں، بہتری کی طرف کافی حد تک سوچتے ہیں صوبے کے لیے، میں نے دیکھا ہے وہ کام بھی کرتے ہیں، لگتا بھی ہے۔ پہلے وہی لوگ کراچی اور یا ہمارے پاس دوسرے سٹیز میں آتے تھے سندھ کے تو کہتے تھے کہ یار آپ کے شہر کتنے اچھے ہیں، اب ہم وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کتنے اچھے شہر ہیں، اور لٹرلی بس کیا کہوں میں آپ کو، اسلام آباد تو بہت دور کی بات ہے، میں صرف لاہور وغیرہ کی بات کر رہا ہوں کہ روڈ دیکھیں، ابھی جس روڈ سے جاؤ کھڈا اچانک سے آتا ہے، بدلتا ہے کہ بھائی گاڑی لگ گئی یا بائک والے کی کچھ ہو جاتا ہے، پرابلم ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں مین ہال ہے کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے۔ تو بس نگراں سیٹ اپ اچھا کام کر رہی ہے، میں تو یہی چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اور ٹائم لے، چیزوں کو کلیئر کرے۔ یہی سرکاری جب گورنمنٹ تھی نا، یہ جب سرکار کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، تو یہی دودھ جو ہے نا ہمیں 250 روپے 250 سے اوپر 260 پہ مل رہا تھا۔ ابھی انہوں نے جب ان کو چالان کیے، فائن کیے ان کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد ہوا یہ اب 200 روپے کا بورڈ لگا کے بیچ رہے ہیں کہ آگے ہم سے 200 روپے کا لے لو دودھ، تو چیک اینڈ بیلنس ہے، اوپر سے جب ہو رہا ہے تو نیچے بھی آ رہا ہے، وہ اے سیز بھی جا کے چالان کر رہے ہیں، فالو اپ لے رہے ہیں کہ کسی نے زیادہ تو نہیں لیا، اچھا ہے۔ تو یہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی پولیٹیکل ہوتا تھا، وہ نہیں آفس سے نکلنا ہی نہیں ہے، سیٹ پہ بیٹھنا ہے، وزٹ پہ جانا ہی نہیں ہے، اور اسٹاف لوکل اسٹاف وزٹ پہ، جو لوور اسٹاف ہوتا بیچارہ وہ جاتا تھا وزٹ پہ، وہ وہاں سے جو بھی اس کی سیٹنگ ویٹنگ ہوتی تھی وہ آ جاتا تھا اور اوکے کی رپورٹ دے کے آگے بھی فائل میں اوکے کی رپورٹ جا رہی ہے اور کام ہو رہا ہے۔ تو ابھی کچھ بہتری آ رہی ہے، اللہ کرے بہتر ہو۔ بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب دوسرے صوبوں میں ہم جاتے ہیں نا تو وہاں کے لوگ جس طرح کا بیہیو ہو رہا ہے، وہاں کے ایڈمنسٹریشن کی جو چیزیں دیکھتے ہیں بہتری ہو رہی ہے،
تو بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے صوبے کو دیکھ کے نا کہ ہمارا صوبہ کہاں جا رہا ہے. اس کے افسران سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یار آپ پلیز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، آپ کو ایکسپیرینس دیا ہے، آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس اس کی طاقت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں صرف اور صرف صوبے کی بہتری کے لیے، اس کے عوام کی بہتری کے لیے. یقین کریں آپ اس عوام کے لیے بہتر سوچیں گے نا تو آپ کو یہی لوگ یا جو ہیں، عزت آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو فیسلٹیز کتنی زیادہ دی ہیں. آپ انہی ہاسپٹل میں علاج نہیں کرواتے اپنا. ٹھیک ہے، جتنی بھی امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے اور اوپر افسران جو ہیں وہ علاج ہی نہیں کراتے سرکار میں. اگر سرکار میں علاج کروائیں اس میں کتنے 100 میں سے شاید 80% جو لوگ ہیں افسران ہیں وہ باہر پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرواتے ہیں اور اپنی پیمنٹ وہ ریمبرس کروا لیتے ہیں. ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کروائیں ان کے، اگر مجبوری ان کا میڈیکل ختم کریں سب کا پرائیویٹ ہاسپٹل کا، پھر وہ انہی ہاسپٹل میں آ کے علاج کروائیں گے نا. جب کسی کی وائف یا بیٹا یا جب وہ تکلیف میں ہوگا اور ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا ہوگا تو جب وہ کھینچے گا اس کو ہاسپٹل والی مینجمنٹ کو، جب وہ ان کے سامنے فیکٹس بتائیں گے یہ فیکٹس ہیں، پھر وہ آگے کچھ نہ کچھ تو بات کرے گا نا. اب سب کو یہی ہے کہ یار اگر بیمار ہوں گے تو ہم اس ہاسپٹل میں تھوڑی کروائیں گے، ہم تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروائیں گے، وہاں سے پیسے ریمبرس کروا لیں گے. یہی حال آپ پوچھ لیں کسی سے بھی، اور ایون ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو افسران یا کوئی اسٹاف ہے اس سے پوچھیں، وہ اپنے جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کروانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، اسی ڈاکٹر سے کہیں وہ پرائیویٹ ہو رہا ہوگا تو وہاں جا کے ٹریٹمنٹ بھی لے گا، اس کو او پی ڈی بھی کرائے گا اور اس سے جو آپریشن ہوگا وہ وہاں پر کروائے گا. تو یہ ساری بہت تکلیفات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں عوام. تو جو بھی اگر ویڈیو سن رہا ہے یا اگر اس نے کوئی دیکھی ہے، آگے تک جن افسران ہیں وہ بھی ویڈیو میری دیکھتے ہیں، کافی سارے گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں میرے پاس ایڈ ہیں، تو ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ صرف بہتر کریں. انہی عوام میں کبھی آپ کی فیملی بھی جا سکتی ہے انہی ہاسپٹل میں، تو وہ جب تکلیف سے گزرے گی نا، گزرنے کے بعد جب وہ آپ فیس کریں گے اس وقت آپ کے پاس صرف ہاتھ مسلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. تو اس وقت سے ڈریں. یہ وقت ابھی ہم پہ نہیں آئے گا لیکن کبھی نہ کبھی آ جائے گا. تو میں لوگوں کو بہت تکلیف میں دیکھتا ہوں. کبھی آپ نے ٹائم ملے نا آپ کے پاس تو آپ ایمرجنسیز کے باہر آپ جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بھی یاد آ جائے گا اور آپ نماز پڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر بیٹھے ہیں، جے پی ایم سی جنہ کے باہر بیٹھ جائیں، سول میں جا کے بیٹھ جائیں، اور یا آپ جو بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر بیٹھ جائیں اور وہاں دیکھیں کس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں اور کیا کنڈیشن ہوتی ہے. کسی کے ساتھ تو اٹینڈنٹ بھی نہیں ہوتا، کسی کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا اٹینڈنٹ بھی ساتھ نہیں ہوتا. تو اچھے لوگ ہیں جو لوگ ان کو چھوڑتے بھی ہیں اور جب تک وہاں کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ ان کا گھر والا نہ آ جائے. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور محبت کی بات ہے لوگوں کی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں آئے یہاں پہ، کون ہے؟ یار کچھ نہیں، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پتہ نہیں یار جب تک کوئی اس کا آ جائے تو اس کو پھر ہم بتا کے کنڈیشن اور چلے جائیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. یقین کریں آفس جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آفس لیٹ ہو جائے گا، پہلے اس کو دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہیں نہ کہیں ریوارڈ دے گا. کبھی کسی کو چوٹ لگی ہے تو اس کو بھی اس طرح کوئی نہ کوئی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. تو بس یہ چھوٹی سی باتیں تھیں، میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں. ٹائم نہیں مل رہا تھا، ابھی تھوڑا ٹائم ملا تو یہ میں نے ایکسپیرینس، بہت سارے ایکسپیرینس ہیں. فی الحال یہ تھا. اگر آپ اس کی بات سے ایگری کرتے ہیں تو ایگری کریں، ڈس ایگری کرتے ہیں تو بالکل اپنے کمنٹ میں بتائیے کہ کیوں ڈس ایگری کر رہے ہیں. پھر ہم اس پہ بھی بتائیں گے کہ ہم اس کا بھی جواب دیں گے آپ کو کہ کیوں ڈس ایگری کر رہے ہیں. اور جتنے بھی سرکاری افسران ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یار اپنا قبلہ سیدھا کریں. بہت پیچھے سندھ ہو گیا ہے، سندھ بہت پیچھے چلا گیا ہے، ہر لحاظ سے بہت پیچھے چلا گیا ہے. اس بہت تکلیف سے سب کے سب گزر رہے ہیں، عوام گزر رہے ہیں، کسی بھی لیول پہ ہوں سب گزر رہے ہیں. تو پلیز اس کو بہتر کریں. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.